سرائکی خطے سے غربت اور غذائی قلت مٹانے کا مشن جاری۔ نوابوں کے شہر میں سیوریج کے کھلے مین ہول شہریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجانے لگے۔ اسلامیہ کالونی، حمایتیاں محلہ میلہ بازار، عوامی کالونی سمیت متعدد شاہراہوں پر گٹروں کے ڈھکن ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ شہری پریشان، چیف سینٹری انسپیکٹر کا کہنا ہے جلد ہی کھلے ہولز کو ڈھکنوں سے بند کر دیا جائے گا۔ شہر میں کھلے ڈھکن ہے، وہاں پہ کام ہو رہا ہے، اور جہاں پر کوئی کمپلینٹ آتی ہے یا ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمارا سپروائزر دیکھتا ہے کہ یہاں پر ڈھکنا نہیں ہے تو فوری طور پر ڈھکنا لے جاتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے سی ایم صاحب نے اسپیشل ٹیم بنائی ہوئی ہے، اور مجھ سے 5 بندے لے کر ایک ڈینگی بریگیڈ کا ڈالا رکھا ہوا ہے، جہاں پر ڈھکنا شارٹ ہوتا ہے فوری طور پر رکھ کے آتا ہے، اور انشاءاللہ ابھی تو لگ رہا ہے جہاں پہ شکایت آتی ہے فوری طور پہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یا کسی کی شکایت ہے تو فوری طور پر نشاندہی کرے تو 1 دن میں کام ہو جائے گا۔ کمشنر ملتان کا ایم ڈی او کو تمام اسکیمیں ٹائم لیمٹ میں مکمل کرنے کا حکم۔ جاوید اختر محمود کی قادر پور رانچ شجاع آباد روڈ پر تعمیر داخلی گیٹس کی تعمیر کے لیے دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی۔ بولے گراؤنڈ فیلئر کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ پنجاب کے شہر میں انتظامیہ کی ناقص کارکردگی، کوئٹہ بین الصوبائی فورٹ منرو روڈ اور ککر پل ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ سٹیل پل کی حالت بھی 8 ماہ بعد ہی خستہ حال ہونے لگی۔ اربوں خرچ ہونے کے باوجود سڑک کی حالت انتہائی خطرناک، 13 ارب روپے کا منصوبہ بھی سڑک ٹھیک نہ کر سکا۔ فورٹ منرو روڈ پر ٹول ٹیکس کہاں استعمال ہو رہا ہے، سیاح شکوہ کناں۔ اس پہ کام کر رہا ہے، آئی تھنک کوئی فنڈز کا ایشو تھا، لیکن ہم نے بھی ٹیک اپ کیا ہوا ہے، پنجاب گورنمنٹ نے بھی کہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ بزنس کوریڈور ہے بٹوین بلوچستان اینڈ پنجاب، اور اب تو اسٹیل بریجز کے بننے کے بعد کافی ہیوی ٹریفک یہاں پہ موو۔ ملتان یونین کونسل 78 کا واحد فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، پلانٹ کی بلڈنگ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی۔ اہل علاقہ صاف پانی کی سہولت سے محروم، انتظامیہ سے جلد از جلد فلٹریشن پلانٹ فعال کرنے کا مطالبہ۔ رحیم یار خان میں ریلوے اسٹیشن پر جدید شیڈول سکرین عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، مسافروں کو مشکلات کا سامنا، کہتے ہیں سکرین شیڈول خراب ہونے سے ٹرینوں کا شیڈول متاثر ہوا ہے، انتظارگاہ میں فرنیچر نہ ہونے سے بیٹھ نہیں سکتے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید سے ریلوے اسٹیشن میں بہتری لانے کا مطالبہ کیا۔ لاہور تک کراچی چلنے والی شاہ حسین ایکسپریس مسافر کم ہونے کے باعث کینسل، ڈی ایس ریلوے ملتان شعیب عادل کا کہنا ہے آج مسافروں کے لیے لاہور اور کراچی سے ایک ایکسٹرا اے سی سلیپر کوچ کراچی ایکسپریس کے ساتھ لگائی جائے گی۔ جو مسافر سفر نہیں کرنا چاہتے انہیں ٹکٹ کی تمام رقم واپس کر دی جائے گی۔ ڈی جی خان میں اسکول کھلنے کو تیار، شہر کا سب سے بڑا گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 مرمتی کاموں کا منتظر، کھڑکیاں دروازے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کلاسیں خستہ حال، اسکول کی تعمیر و مرمت کے لیے مدد کی جائے۔ انتظامیہ نے محکمہ بلڈنگ کو مراسلہ بھی لکھ دیا۔ یونیورسٹیز کے طلبہ کے لیے بڑی خبر، 15 ستمبر سے سرکاری یونیورسٹیاں کھولنے کی پالیسی فائنل، یونیورسٹیوں کے ہاسٹل صرف ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرز کے لیے کھولے جائیں گے۔ ایچ ای سی کی ہدایات پر 30% طلبہ کو یونیورسٹی بلانے کا فیصلہ، جامعات میں بی ایس آنرز کے صرف پہلے اور 7ویں سیمسٹر کی کلاسز ہوں گی، کلاس روم میں ہونے والے لیکچرز بیک وقت آن لائن بھی ہوں گے۔ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان کی جانب سے امتحانات بارے اقدامات شروع، بی اے بی ایس سی کے امتحانات 25 ستمبر سے ہوں گے۔ رجسٹریشن کارڈ پر اعتراضات والے طلبہ کو یونیورسٹی حکام سے رابطہ کرنے کی ہدایات، اعتراضات دور نہ ہونے کی صورت میں رول ممبر سلپ جاری نہیں کی جائے گی۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ملتان کی جانب سے اسمارٹ سلیبس پنجاب کیریکولم کی آفیشیل ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا، سلیبس میں بچوں کا سالانہ نصاب 50% کر دیا گیا۔ اسمارٹ سلیبس کا مقصد بچوں کو کم وقت میں سلیبس مکمل کرانا ہے۔
ملتان کی لائبریری کی تزئین و آرائش کا کام مکمل، CCTV کیمرے بھی نصب، انتظامیہ کا لائبریری کو 15 ستمبر کو SOPs کے تحت شہریوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ۔ DSO عدنان نعیم کا کہنا ہے لائبریری میں بچے بڑے سبھی تعلیم سے مستفید ہو سکیں گے۔ طالب علم بچے اور بچیاں 20 کلومیٹر دور سفر طے کر کے ڈومیسائل بنوانے جانا پڑے گا۔ ڈومیسائل برانچ کو جوڈیشل کمپلیکس متیتل ملتان شفٹ کرنے سے روکا جائے۔ ڈسٹرکٹ کلرکس بار ایسوسی ایشن ملتان کی کچہری میں پریس کانفرنس، سابق صدر کلرکس بار حاجی محمد ساجد امین بولے ڈومیسائل بنانے کے طریقہ کار کو مزید آسان کیا جائے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی بیٹی جویریہ کے ہمراہ احتساب کورٹ میں پیشی، کرپشن کے الزامات بے بنیاد، 10 سال شفاف طریقے سے کام کیا، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کبھی کرپشن نہیں کی، اپنے فرض کے تقاضوں سے کہیں بڑھ کر پنجاب کے عوام کا پیسہ بچایا، ہمارے فیصلوں کی وجہ سے بچوں کے کاروبار کو نقصان پہنچا، قوم کی خدمت کا یہ صلہ دیا جا رہا ہے، شہباز شریف کا عدالت میں بیان۔ بہاولپور میں نیا بلدیاتی نظام رائج کرنے کے لیے محکمہ لوکل گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن فعال۔ نئے سسٹم کے تحت ضلع میں 104 نیبرہڈ اور 750 سے زائد ولیج کاؤنسل بنانے کا فیصلہ۔ تمام نیبرہڈ کاؤنسلز کی زیادہ سے زیادہ آبادی 20,000 ہوگی۔ تمام کاؤنسلز میں 4 کاؤنسلر ممبر منتخب ہو سکیں گے۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن نے سفارشات مرتب کر کے منظوری کے لیے بھجوا دی۔ ملتان میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے تیاریاں زور پکڑ گئیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر رانا اخلاق احمد خان کی سربراہی میں انتظامات کا جائزہ اجلاس۔ ضلع کے اسکیل 1 سے 17 کے ملازمین کا کمپیوٹرائز ڈیٹا تیار کر لیا گیا۔ ملازمین اور افسران کا تمام ڈیٹا ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن آفس کے حوالے کرنے کی ہدایات۔ ملتان کے محکمہ آثار قدیمہ میں افسران کی کمی، 8 صدرات سے سب ڈویژن ملتان کے پاس سب انجینئر کی سیٹ خالی، کئی سال گزرنے پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور سب ڈویژنل سینئر کلرک کی بھرتی بھی نہ کی جا سکی۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کا سرکاری دفتر کی سروس ڈیلیوری بہتر کرنے کے لیے اہم اقدام، سرکاری اداروں میں عوامی شکایات کا جائزہ لینے کے لیے انسپیکشن کا آغاز کر دیا۔ کمشنر کا رجسٹری برانچ میں سب رجسٹرار اور عملے کی غیر حاضری پر سخت نوٹس، شدید برہمی کا اظہار، ڈپٹی کمشنر کو اپنے اضلاع میں سروس ڈیلیوری بہتر کرنے کے لیے مراسلہ جاری۔ خانپور میں میونسپل کمیٹی کی کارروائی، بغیر نقشے کے تعمیر شدہ پلازے کو میونسپل کمیٹی نے سیل کر دیا۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی رانا محمود علی کا کہنا ہے بغیر نقشے کے تعمیرات کی اجازت کسی صورت نہیں دی جائے گی۔ مہنگائی کے مارے عوام کے ایک اور جھٹکا، رحیمیہ خان میں دالوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ، دال چنا اور مسور مونگ 25 سے 50 روپے تک مہنگی ہو گئیں۔ انتظامیہ خاموش، شہری شکوہ کنا، کیا کھائیں، زندگی کی گاڑی کیسے چلائیں، مہنگائی نے شہریوں کو حواس باختہ کر دیا۔ وزیراعظم کمپلین سیل پر عوام کی موٹر وے سروس اور ریسٹ ایریا میں مہنگائی بارے شکایات، پنجاب کے ڈپٹی کمشنر کو مراسلہ جاری۔ ڈی سی عامر خٹک کی موٹر وے پر گراں فروشی روکنے کے لیے سخت ایکشن کی ہدایات، بولے گراں فروشی میں ملوث ریسٹورنٹ اور فوڈ پوائنٹس مالکان کو بھاری جرمانے کیے جائیں۔ وزیراعظم کے شہر میں عوام کا ریلیف فراہم کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر سرگرم، میاں والی میں ڈی سی عمر شیر چٹھا کی سربراہی میں پرائز کنٹرول جائزہ اجلاس ہوا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے سرگودا کے نرخوں کے مطابق اشیاء فروخت فروخت کیے جائیں گے۔ بکر میں کمیونٹی پولیس کے تحت بنائی سی پی ایل سے عوام کو ریلیف دینے میں کوشاں، چیئرمین سی پی ایل سی شیخ محمد ایوب کی قیادت میں اب تک 1000 کیسز کے فیصلے ہو چکے۔ شیخ محمد ایوب کا کہنا ہے سی پی ایل سی بنیادی طور پر غریب سائلین کو ریلیف دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ملتان میں نابینا افراد کے لیے خوشخبری، محکمہ زکوٰۃ کا نابینا افراد کو گزارا الاؤنس فراہم کرنے کا فیصلہ، 300 نابینا افراد کی درخواستیں زکوٰۃ آفس نے منظور کر لیں، ہر نابینے افراد کو 18,000 روپے کی مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ آل پاکستان ہائیڈرو یونین کا تنظیمی اجلاس کی صدارت و نو منتخب زونل چیئرمین چودھری خالد نے کی۔ اجلاس میں اہل برداری تقریب اور آئندہ کے لاہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری خالد کا کہنا ہے کہ سی بی اے میپکو میں مزدوروں کی حقیقی ترجمان ہے۔
کہ روڈ پکا میں محکمہ نہار کا نہر کے کنارے تجاوزات کے خلاف آپریشن، نہر کنارے بنی دکانیں مسمار، امیر پور سادات، پل گوپال اور لودرا نہر برانچ میں بھی تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ملتان سمیت صوبے بھر میں فصلوں کو بھوسا جلانے سے اسموک کا خدشہ، محکمہ داخلہ نے فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی لگا دی، اسموک کی روک تھام کے لیے فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی لگائی گئی۔ رحیم یار خان ٹڈی دل کے حملوں سے فری ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر اقرار حسین کا دعویٰ، کہتے ہیں ضلع بھر میں 324 ایگریکلچر سمیت دیگر محکموں کی ٹیمیں تعینات ہیں، محکمہ ٹڈی دل کے حملوں سے نمٹنے کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ نوابوں کے شہر میں پارکوں کی کمی ہوگی دور، بہاولپور شہر میں تحصیل کونسل کی حدود میں پارک بنانے کا فیصلہ، شہری حدود سے باہر ایئرپورٹ روڈ پر نیا پارک بنایا جائے گا، پارک تحصیل کونسل اپنے فنڈ سے تیار کرے گی، ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر مظفر خان سیال نے پارک کے ڈیزائن، جاگنگ ٹریک، روشنی کا انتظام کرنے کی ہدایت کر دی۔ روہی بنا بہاولپور کے غریب مریضوں کی آواز، بہاول وکٹوریہ اسپتال میں روہی کی خبر پر ایکشن، شعبہ ایمرجنسی کی گزشتہ ایک ماہ سے بند سٹی اسکین مشین فعال کر دی گئی، مریض خوشی سے نہال، روہی ٹی وی کا شکریہ ادا کیا۔ میاں والی میں کلین اینڈ گرین پاکستان کے تحت صفائی مہم جاری، کوارڈینیٹر ٹو وزیر اعظم احمد خان نیازی نے مین بازار میں خود جھاڑو لگا کر صفائی مہم کا آغاز کر دیا، کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، صفائی پسند انسان اللہ کو پسند ہے، ہر پاکستانی اپنے گھر اور گلی محلے کی صفائی میں اپنا کردار ادا کرے۔ ڈویژن بھر میں 5 سال سے کم عمر کوئی بچہ پولیو ویکسین سے محروم نہ رہے، کمشنر بہاولپور آصف اقبال چودھری کا پولیو سے تحفظ اور انسداد ڈینگی مہم بارے جائزہ اجلاس میں حکم، بولے 21 ستمبر سے 5 روزہ مہم میں پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے، ڈویژن بھر کے ڈپٹی کمشنر سمیت محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام کی شرکت۔ لیا میں 21 ستمبر سے پولیو مہم شروع کرنے کی تیاریاں، انتظامیہ نے پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے، ڈپٹی کمشنر اظفر ضیاء بھی متحرک اجلاس میں پولیو مہم کے دوران کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہ کرنے کی وارننگ دے دی۔ محکمہ اسپیشل ایجوکیشن ملتان کے ڈسٹرکٹ آفس میں شجرکاری مہم کا آغاز، ڈسٹرکٹ آفیسر فخر اقبال نے اپنے آفس میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا، پرنسپل اسپیشل اسکول میاں ماجد نے بھی ڈسٹرکٹ آفس میں پودا لگایا۔ بچوں پر تشدد کے خاتمے کے حوالے سے سول سوسائٹی فورم کی پریس کانفرنس، سماجی تنظیموں کے کارکنان اور عہدیداران کی شرکت، کہتے ہیں کہ بچوں پر جسمانی اور جنسی تشدد کی مذمت کرتے ہیں، بچوں پر تشدد کے حوالے سے وفاقی حکومت نے بل پاس کیا، بل کے تحت بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ملزمان کو پھانسی دی جائے گی، یہی بل پنجاب اسمبلی میں بھی پیش کرنے اور منظور کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، دنیا پور کے رہائشی پاک فوج کے سپاہی خضر حیات کی 55ویں برسی، شہید نے وہگا بارڈر پر گولہ باری کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا، ہارون آباد سے شہید محمد طفیل، کوٹدو سے پاک فوج کے سپاہی محمد عمران کو شہید ہوئے 9 برس اور شجاع آباد سے شاہد رضا شہید کو بچھڑے 5 برس بیت گئے، اہل علاقہ اور ورثاء کو شہیدوں کی شہادت پر آج بھی فخر۔ اور ملتان میں کوٹ رب نواز کے رہائشی عبدالوحید کے 6 بچے کئی سالوں سے معذوری کا شکار، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں جسمانی طور پر معذور، دن بھر محنت مزدوری کرنے کے بعد گھر پر غربت اور مفلسی کے ڈیرے، غریب محنت کش کی مخیر حضرات اور اعلیٰ حکام سے امداد کی اپیل۔